بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رزق میں وسعت کا قرآنی وظیفہ، کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو قرآن سے بھی منقول ہو اور جس سے رزق میں اضافہ بھی ہو جائے، اور ایسی چند چیزیں جن کو اختیار کر لینے سے اور جن کو پڑھنے سے انسان کے رزق میں وسعت ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو، اس کو آسانیاں میسر ہو، تو وہ چند کام ضرور کرے۔ رزق میں وسعت ہر آدمی کی خواہش ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، بے شک رزق آدمی کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسا کہ انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ رزق کی تلاش موت کی تلاش سے زیادہ قوی ہے۔ اس وقت تک انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ اور پانی کا آخری گھونٹ تک نہ پی لے، اس وقت تک انسان کو موت نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رزق انسان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے اور رزق انسان کو ڈھونڈتا ہے۔ تو ہر وقت رزق کی تلاش میں رہنا، رزق کی جستجو میں رہنا اور اپنا دل رزق کے پیچھے اٹکائے رکھنا، اس سے انسان کا دل غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر وقت اپنے دل کو رزق کی تلاش میں ہی اور رزق کی جستجو میں ہی مگن نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے دل کو اپنے اللہ کی طرف متوجہ کریں، تاکہ آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں، آپ کی رزق کے بارے میں فکریں یہ دور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کا رزق بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑنا۔ ایسے لوگ جو آپ سے تعلقات توڑ رہے ہوں، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ 3 صفات ایسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی صفات ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلقات کو توڑے اس سے تعلقات کو جوڑ۔ اور یہ صلہ رحمی یہی ہے۔ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کرنا، اس سے حساب بھی آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخلہ دیں گے۔ اور اسی طرح صلہ رحمی سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مشکات شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے تمام مخلوقات کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان صورتوں کے ساتھ اپنے علم ازلی میں مقدر کر دیا جن پر وہ پیدا ہوں گی۔ جب اس سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، کہہ کیا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا، یہ قطع رحمی کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے، یعنی میں تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیرے دامن عزت و عظمت کی طرف دستے سوال دراز کیے ہوئے ہوں۔ تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن کو جوڑنے کی بجائے اس کو تار تار کرے۔ پروردگار نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو شخص تجھ کو قائم و برقرار رکھے اور اس کو میں بھی اپنے احسان و انعام، اجر و بخشش کے ذریعے قائم و برقرار رکھوں، اور جو شخص رشتہ داری اور حقوق کی پامالی کے ذریعے تجھ کو منقطع کر دے، میں بھی اپنے احسان و انعام کا تعلق اس سے منقطع کر لوں۔
رحم نے عرض کیا پروردگار بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ پروردگار نے فرمایا اچھا تو وعدہ تیرے لیے ثابت و برقرار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ داری کو توڑنا اور اپنے عزیزوں سے تعلقات کو ختم کر لینا یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم صلہ رحمی کریں تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو۔ اس کے لیے رزق میں اضافے کے لیے چند قرآنی اسباب زیر غور ہیں جن کو اپنا کر اپنے رزق میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآنی اسباب سے پہلے ہم اس وظیفے کو نقل کرتے ہیں جو وظیفہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے اور آدمی کے رزق میں وسعت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ سورہ شورى ہے اور آیت نمبر 19 یہ سورت اس کی یہ والی 19 نمبر آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء والی، یہ فجر کی نماز کے بعد جو آدمی 70 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو احادیث نبویہ میں دعا منقول ہے اس کو صبح و شام 7 بار پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ والی دعا ہر نماز کے بعد اگر 3 دفعہ پڑھ لی جائے یا 1 دفعہ پڑھ لی جائے تو بہتر، وگرنہ صبح اور شام 7 دفعہ یہ دعا جو آدمی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حرام کو نکال دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو رزق حلال وسیع عطا فرمائیں گے۔ تو جو رزق کے اضافے کے دیگر قرآنی اسباب ہیں ان کو بھی زیر غور رکھنا چاہیے، ان پر بھی اپنی نظر مرکوز کرنی چاہیے تاکہ ان امور کو اختیار کر کے آدمی اللہ کے قریب بھی ہو جائے اور اس کا رزق بھی وسیع ہو جائے۔ ان میں سب سے پہلا کام استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ جو قرآنی اسباب پر غور کیا جائے تو رزق میں اضافے کا جو پہلا سبب ہے وہ استغفار اور توبہ کرنا ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہاں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ تم اپنے رب کے ہاں استغفار کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ ویسے تو 5-6 فائدے نقل کیے ہیں، لیکن بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال زیادہ ہو جائے گا، وَبَنِينَ، اور اللہ استغفار کرنے کی برکت سے بیٹوں کی کثرت کر دیں گے۔ تو یہ قرآنی اسباب ہیں جو کہ استغفار کرنا تو ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرتے رہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ والے استغفار میں سے کوئی سا استغفار بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سبب یعنی پہلا سبب تو استغفار ہو گیا۔ استغفار کا معنی گناہوں سے معافی مانگنا، یعنی آدمی گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے اور گناہوں سے معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے رزق کو وسیع فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیں گے اور اللہ اسے ہر مشکل سے نکال دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز استغفار اور توبہ کرنی، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ دوسری چیز تقوی، تقوی کا معنی پرہیزگاری، یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا اور اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عظمت کا ڈر ہو اور گناہوں سے بچے۔ یہ آدمی یہ چیز یعنی تقوی انسان کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ اور رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں سے رزق دیں گے، جیسے کہ خود
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ آدمی کے لیے مشکلات سے نکلنے کا وہ طریقہ کار ہے جو خود اللہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جس سے انسان کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسری چیز اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آدمی کے ذمے صرف کوشش اور سعی ہے، آدمی کا اپنے کام کے نتیجہ یہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد اسی اللہ پر ہو جس پر توکل کا دعویٰ کیا ہے، یعنی جس اللہ پر توکل کا دعویٰ ہے دل کا پورا اعتماد اس اللہ پر ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائیں گے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا اور اللہ پر پورا اعتماد کرنا، اور یہ سمجھنا کہ مجھے رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، اور رزق کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ نے اٹھائی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی چوپائے زمین پر چلتے ہیں، جو بھی جاندار چیزیں ہیں، رینگنے والے ہوں چلنے والے ہوں، مراد جاندار ہیں، ان تمام جانداروں کا رزق یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ ہی ان کو رزق دیتے ہیں، اللہ ہی ان کو کھلاتے ہیں۔ تو تیسری چیز ہو گئی اللہ پر توکل۔ پہلی چیز تھی استغفار کرنا اور اللہ سے معافی طلب کرنا، دوسری چیز تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، اور تیسری چیز اللہ پر توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، چوتھی چیز صلہ رحمی، صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا۔ صلہ رحمی کے لیے تین چیزیں مین ہیں جو کہ احادیث سے بھی ماخوذ ہیں، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے سل من قطع کا، جو آدمی تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور اس آدمی کو معاف کر دو جو تجھ پر ظلم کرے، واحسن من اساء الیک، جو آدمی برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ جو آپ کو نوازے، آپ سے اچھے تعلقات قائم کریں، اس سے اگر ہم اچھے تعلقات قائم کریں، اس کو اچھے تحائف دیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی اصل یہ ہے کہ جو آدمی تعلقات توڑے، جو رشتہ داروں میں سے تعلقات توڑے، ان تعلقات کو جوڑا جائے، اور جو آدمی ظلم کرے اسے معاف کر دیں، اور جو آدمی برائی کرے اور اس کا جواب برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیا جائے، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ آخری چیز انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے گا اللہ اس کو دگنا چگنا دیں گے۔ یہ تو مختلف احادیث سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر اللہ کو مال دو گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے واپس کریں گے۔ تو اللہ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے، یعنی جس طرح قرض کی واپسی ضروری ہوا کرتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال کی جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اس کی واپسی بھی ضرور ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ چند قرآنی اسباب ہیں، اگر ان کو اپنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت ضرور دیں گے۔ کون کون سے ہیں؟ استغفار اور توبہ کرنا، تقوی یعنی پرہیزگاری اختیار کرنا، اور نمبر 3 اللہ پر بھروسہ کرنا، نمبر 4 صلہ رحمی کرنا، اور نمبر 5 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، یعنی وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ یا اللہ جو آدمی
جو آدمی خرچ کرتا ہے اسے اور زیادہ نواز دے، اسے اور زیادہ نواز دے۔ تو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ ہو جاتا ہے وہی انسان کا حقیقی مال ہے۔ تو اس کے لیے جو قرآنی وظیفہ میں نے اس ویڈیو کے سینٹر میں ذکر کیا ہے، دوبارہ نقل کر دیتا ہوں۔ کرنے کے کام تو یہ 5 ہیں، یہ 5 قرآنی اسباب پر بھی غور کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ سورہ شورى کی جو آیت نمبر 19 ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد 70 بار روزانہ پڑھیں، اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ والی جو احادیث کے اندر دعا منقول ہے، یہ دعا روزانہ صبح اور شام 7 بار پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی فراخی عطا فرمائیں گے، رزق کی وسعتیں عطا فرمائیں گے۔ رزق کی فراخی کا یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ کا مال بڑھ جائے، آپ کی آمدن بڑھ جائے، بلکہ رزق کی وسعت اور رزق میں برکت اور رزق میں فراخی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے اخراجات آپ کے اسی پیسے سے پورے ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ کا پیسہ آپ کی بیماریوں پر، آپ کی پریشانیوں پر، آپ کی مشکلات پر خرچ نہ ہو، اور آپ کا پیسہ آپ کے جو ہے نا جائز امور پر ہی خرچ ہو، اور آپ کی حاجات ساری کی ساری پوری ہو جائیں۔ یہ رزق میں برکت ہی ہے، یہ رزق میں فراوانی ہی ہے، یہ رزق میں اضافہ ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان قرآنی اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔